بیسکلی ہماری اسٹیٹ پہلے دن سے جو ہے بہت سی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز ہے. ابھی حال ہی میں جب مظاہرہ ہو رہا تھا اور پورا پاکستان پورا پنجاب بند ہوا تھا ایک مذہبی تنظیم کی طرف سے, اس میں پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے, فلاں لیڈر کو رہا نہیں کریں گے, جہلم تک جو ہے وہ رینجز پہنچا دی گئی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا حکومت نے سرنڈر بھی کیا, عام معافی بھی دی, رہائی بھی کی, اور وہ تمام پولیس والے جو اس سارے پروسیس میں شہید ہوئے تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. البتہ حکومت کے ایم پی اے اور وزیر جو تھے, سینیٹر جو تھے, وہ جا کے چودھری صاحب جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ پھولوں کی مالائیں لے کے ان کے پاس ضرور جاتے رہے, جن پہ اسٹیٹ نے الزام لگایا تھا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ بھی ہیں. میں نے الزام نہیں لگایا, مجھے تو پتہ نہیں حقائق کا. نہ ملیٹنٹس بھی ہیں, را کے فنڈڈ بھی ہیں, ان کو جا کے ملے اور پرائم منسٹر نے ان سے کوئی باز پرسی کی. پوچھا تو صرف فواد چودھری صاحب نے پوچھا, اور انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا چودھری اجاز صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ کاش آپ یہ پھول جو ہے وہ ان شہید پولیس والوں کے گھر اور ان کے بچوں کے پاس بھی لے جاتے جن کو اس سارے پروسیس میں گولیاں لگیں اور جو شہید ہوئے. تو ہماری اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے اس ایکسٹریمزم کو لے کر, کیونکہ معاملہ مذہب کا تو اس میں آئے گا جب ہمارے سامنے ایویڈنس آئے, ہمارے سے مراد عدالت کے سامنے ایویڈنس آئے. آپ اس سے پہلے ایک شخص کو مار دیں, اس کا وجود ہستی سے مٹا دیں, تو اب یہی نہیں پتا کہ جو لوگ قاتل بنے ہوئے ہیں اس وقت یہاں پہ وہ سچ بول رہے ہیں یا وہ جو شخص مر گیا ہے وہ سچا یا جھوٹا تھا. تو یہ قانون کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی, جب تک کہ اسٹیٹ جو ہے یکسوئی سے کام نہ کرے. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر باقاعدہ اسکول کے لیول کے اوپر جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے وہ یوز مذہب کو کیا جاتا ہے, حالانکہ مذہب اسلام جو ہے اس میں لا قانونیت اور انارکی کی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کیا, کیونکہ وہ فتنہ تھا. تو فتنہ جو ہے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے آپ اپنا ایک فتویٰ جاری کر دیں بیچ میں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیشتر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر دوسرا اسکول آپ کو سرکاری ایسا ملے گا یا کوئی مدرسے آپ کو ایسے ملیں گے, اس میں مدرسے اور اسکول کی بھی تمیز نہیں ہے. یہ ایک بینٹ آف مائنڈ ہے ایکسٹریمزم کا, جس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور یہ لا قانونیت اور قانون کا جو پارٹ ہے یہ آبویسلی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اس کو بڑھانا. مجھے نہیں پتا نئے سلیبائے میں جو انہوں نے کیا اس میں کتنا اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے, کیونکہ میں تو ویڈیوز دیکھ چکا ہوں کہ اسکولز کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اس لحاظ سے برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں بھی لیں کسی وجوہات کی وجہ سے, تو دیٹس اوکے اینڈ جسٹیفائڈ. تو یہی بچے جب یہ سیالکوٹ کے جوان بنتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا جرم تھا یا نہیں تھا, اس کے بعد تو وہ لاٹھی اٹھاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہے, اسلام کے لیے امبیرسمنٹ نہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اسلام کیونکہ اسلام نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں. اسلام جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ان کا کہنا عدالت تھا, لیکن جب وہ نہیں تھے, جب خلفائے راشدین کا دور تھا, تو عدالت کے علاوہ تو یہ اس طرح کے معاملات کیا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ جو چوری چکاری کا ہو وہ بھی جب تک اس کو عدالت میں ثابت نہ کیا جائے تو وہ اس پہ سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ تو پھر قتل کا معاملہ ہے. تو یہ اسلام کی بدنامی نہیں, اسلام اس سے بالکل الگ ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے وحشی پن میں, اپنی درندگی میں, خواہ اسلام کا نام لے لیں خواہ کسی مقدس ہستی کا نام لے لیں, لیکن اس سے ان کا جرم چھپ نہیں سکتا اور پاکستان کی بدنامی کم ہو نہیں سکتی جو ہوئی ہے. ٹھیک ہے تمغہ شجاعت ان کو دیا جا رہا ہے عدنان صاحب کو, لیکن اس سے وہ امیج پاکستان کا جو ہل گیا پوری دنیا دوبارہ ایک دفعہ کہ یہ ہم لوگ ہیں, جو کہ ہم ویسے میجورٹی یہ نہیں ہیں, لیکن یہ تاثر اور یہ امیج گیا ہے جو بڑی افسوسناک بات ہے. حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں, ان میں سب سے انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ ہمارے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے باقاعدہ جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا جوان جذباتی لوگ ہیں, یہ کر بھی دیں تو چلے آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو لا قانونیت اور جو قتل کا اقدام ہوا ہے, موب وائلنس, یہ جسٹیفائڈ ان سو مینی ورڈز. یہ تحریک انصاف کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں, سن لیں ذرا پہلے پرویز خٹک صاحب کو. بچے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اسلامی دین ہے, سوچ زیادہ ہے, جوش میں آ جاتے ہیں, جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر ایک اپنی سوچ ہے. وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے, انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام, یہ جذبے میں آ گئے, کام ہو گیا اچانک. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا. پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں, جذبے میں آتے, دین میں بھی جذبے میں آؤں گا, غلط کام کر سکتا ہوں, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جائے. مجھے پتا ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے, لڑکے ہوتے تھے, کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے. تو یہ بچوں کے ہوتا ہے, لڑائیاں بھی ہوتی, قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے. آپ ہر چیز حکومت میں ڈالتے, آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ آپ میرے سے سوال کرتے, ٹی وی پہ آئے نا, آپ کے اینکر آئیں, بولیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھائیں, بچوں کا مستقبل سمجھائیں, ان کا دین کے بارے میں سمجھائیں. آپ تو خالی ایڈورٹائزمنٹ لیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, نہ دین کی بات کرتے ہیں, نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں, نہ صحت کی بات کرتے ہیں.
بڑی معذرت کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کو یہی نہیں پتا کہ یہ شریعت اسلامی کے بالکل برخلاف پورا ایکشن ہوا ہے جو ہوا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر عدالت اور انصاف کا کرائٹیریا بہت سخت ہے، اور پرویز خٹک صاحب شاید بڑی معذرت کے ساتھ اس سے آشنا ہی نہیں، آشنا کا الف کا جو ہے نا وہ بھی ان کو نہیں شاید پتا، جو اس طرح کی تعویلیں پیش کر رہے تھے جو کہ بہت ہی افسوسناک کنڈیمیبل ہے، لیکن آبویسلی حکومت کی طرف سے اس پہ بھی کنڈیمنیشن نہیں آئی۔ علی محمد خان صاحب، جو آپ خٹک صاحب جیسے، چودھری اجاز صاحب جیسے لوگوں کی سرزنش نہیں کریں گے تو اس سے گورنمنٹ کا مطمع نظر یہ ہوگا کہ انتہا پسندی کے لیے اقدامات میں کوئی خاطر خواہ آپ کنٹریبیوشن نہیں کر رہے، ریزائن نہیں لینا چاہیے پرویز خٹک صاحب سے ایٹ لیسٹ آپ کو؟ یہ جو عمل ہوا ہے اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان سے محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن اس ایمان کا، اس محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان کے ایمان، ان کی محبت، ان کے عشق کو جو ہے کوئی مس یوز بھی نہ کرے۔ جی، جس طریقے سے وہ ہمارے مہمان کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ ایک نان مسلم تھے، اور سب سے امپورٹنٹ بات میری اور آپ سے زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، خاتم النبیین کی، جو انہوں نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان حکومت میں کسی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن میں اس نان مسلم کے لیے اللہ کے حضور لڑوں گا اس مسلمان کے خلاف۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، خدا وہ دن نہ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم ان سے شفاعت کے طلبگار ہیں، حوض کوثر کے پانی پینے کے طلبگار ہیں، وہ اگر وہاں ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ تو یہ بڑا زبردست آپ نے واقعہ بتایا۔ میں ایک اور چیز پہ جی، اور میں ایک اور چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ جو ہمارے بڑے ائمہ حضرات ہیں، چاہے مفتی منیب صاحب ہوں، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب وہاں جو ہے تقی عثمانی صاحب ہیں، یا ہمارے اور بڑے علماء، سب نے اس کو یونانیمسلی کنڈیم کیا ہے اور اس چیز سے دوری اختیار کی ہے۔ اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ ٹی ایل پی والوں نے بھی اس سے دوری اختیار کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے۔ علی بھائی، میرا سوال کوسچن مارک ہم پہ ہے۔ جی، آپ نے بالکل بڑا کمپریہنسو اور بہت زبردست آپ نے بات اگر پوری کر لوں۔ جی، فرمائیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ دین کے قریب جاتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ جتنا کسی کو پیاس لگی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، جتنا پانی پیے گا اس کی جو ہے پیاس بجھے گی۔ جتنا آپ دین پڑھیں گے آپ تو معتدل ہو جائیں گے، آپ میں تو انتہا پسندی رہے گی نہیں، کیونکہ دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس کا مطلب میں آپ پہ سلامتی بھیجتا ہوں۔ اسلام کا مطلب پیس ہے۔ تو یہ جتنی کوئی انتہا پسندی ہے یہ دین سے دوری کی بنیاد ہے۔ اور دیکھیں ہمارا جو ایریا ہے، جو پاکستان ہے، جو سب کانٹیننٹ ہے، جس میں بنگلہ دیش اور ہندوستان بھی آتا ہے، اس میں تو دین پھیلائی تصوف کے ذریعے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب یہاں پہ ہمارے پشتون بیلٹ میں جو ہے دنیا جہان کے وہاں آپ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب دیکھ لیں، بابا فرید صاحب دیکھ لیں، ساری محبت کے ذریعے پھیلا ہے۔ اور یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ زمین فتح ہوئی ہوگی تلوار کے ذریعے۔ علی بھائی میرا سوال پلیز، وہ دین جو ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس سے تو ڈس ایگری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وی نیڈ ٹو ٹیچ دیم، اور اس میں عمران خان صاحب کا بڑا زبردست کردار ہے کہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو ان کو دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سپیس تھی جب ریاست نے چھوڑی تھی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے آ کے فل کیا، اب جب ریاست اس کو فل کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو ہماری نئی جنریشن تیار ہوگی وہ کم از کم یہ نہیں کرے گی جو ابھی ہمارے بچے ہو رہے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، مجھے افسوس ہے، یہ جنہوں نے کیا ہے یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے پوری دنیا میں اسلام کا اور دین کا۔ اور آخری ایک بات بھی، میں نے یہ بات کی بیرسٹر احتشام کے پروگرام میں، سما پہ اور آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں کہ کل صبح کی بات ہے کہ میری امی نے، میری والدہ صاحبہ، ظاہر ہے وہ سیاسی تو نہیں ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ سری لنکا والے تو ہمیں اپنی آنکھیں دیتے ہیں تحفے میں، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اپنی آنکھیں ہدیہ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ کیا تو وہاں جو مائیں ہیں سری لنکا میں وہ اسلام اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب میرا سوال تھا سر کہ آپ کے وزراء جو ہے اور آپ کی جو پالیسی ہے وہ کس حد تک اس انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے میں رول پلے کر رہی ہے، جس میں خاص طور پہ خٹک صاحب کا بیان بھی میں نے سنوایا آپ کو، چودھری اجاز صاحب کو تو فواد چودھری صاحب نے بھی بڑا کنٹرڈکٹ کیا۔ جی لیکن دو باتیں ہیں خٹک صاحب کا اور اجاز چوئی صاحب تو بڑے دین والے آدمی ہیں، دینی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کا ہمیشہ علماء سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ انہوں نے جو وہاں پہ وہ گئے ہیں شاید خیر سگالی کے لیے گئے ہوں، لیکن بہرحال وہاں جو یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے، ریاست نہ سرنڈر کیا ہے، نہ ریاست بیک فٹ پہ گئی ہے۔ ہاں ریاست نے صبر سے کام لیا ہے، ورنہ 15 منٹ کے اندر سارے خدا نخواستہ وہاں شہید ہو جاتے، لیکن اس کی ریپرکشنز کیا ہوتی؟ یہی لال مسجد والا ہوتا۔ لال مسجد میں پہلے میڈیا کہہ رہا تھا کہ رٹ کدھر ہے، جب ہوا اس کے بعد چیخے کہ کیوں مارا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں ریاست نے گریس دکھائی ہے، سپیس دی ہے، ان کو موقع دیا ہے مین فریم ہونے کا۔ جہاں تک میں کسی بھی منسٹر کسی کی بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں
کہوں گا کہ اس معاہدے کے پیچھے وزیر اعظم پاکستان تھے، تو وزیر اعظم صاحب سے اگر کسی کو سر اختلاف خٹک ہے صاحب کا وہ بتائیں نا، لیکن اس میں تو معاہدے خٹک کے صاحب کا پیچھے سوال پوچھ رہا ہوں، معاہدے پہ تو میں آ ہی نہیں رہا، وہ تو جہاں بات تک پرویز خان جی خٹک صاحب کا تعلق ہے جی جی اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں خٹک صاحب سینئر سیاسی کارکن ہیں، میں نے ان کا انٹرویو جو کلپ آپ بتا رہے ہیں وہ میں نے کئی بار دیکھا ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی یہ ہے کہ وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہاں ان کے الفاظ کے چناؤ میں میرے خیال میں وہ بہتر ہو سکتا تھا. اصل میں جو وہ بات شاید کرنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ خدا نخواستہ ریاست ناکام ہے یا حکومت کا ریٹ نہیں ہے. ایک واقعہ ہو گیا جو کنڈیمیبل ہے اور اکراس دا پارٹی لائنز، اکراس دا سوسائٹی سب نے کنڈیم کیا ہے. علماء نے کیا ہے، لبرل طبقے ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک. دین والے طبقے. علی بھائی بڑا کمپریہنسو آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیسیکلی ڈیفنس منسٹر صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ حکومت فیل نہیں ہے، ریاست فیل نہیں ہے. چلے پھر وہ واقعہ ہوا ہے جو بہت بڑا لمحہ سر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں اور بھٹی صاحب معذرت کرتے ہیں، ہم غلط سمجھے.